السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا پکا اور پھر تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو تم کو ہم دیتے ہیں، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور سنو، قالوا سمینا تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا، وَعَصَیْنَا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کیونکہ ان کے دلوں میں محبت پلا دی گئی تھی گائے کے بچڑے کی، بِکُفْرِهِمْ ان کی کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُمْ، اے نبی کہہ دیجئے برا ہے جس چیز کا تم حکم دیتے ہو، بھی ایمانکم اپنے ایمانوں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ہو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پکا وعدہ لیا ہے ان سے اور ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، یہ واقعہ پیچھے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکی ہوں کہ جب یہ گئے تھے 70 سردار ملنے گئے تھے کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ کی آواز سننے کے لیے گئے تھے، پھر ان لوگوں نے تو یہ فرمائش کی تھی کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، پھر ان پر بجلی گری تھی، پھر وہ سارے مر گئے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، پھر وہ زندہ ہو گئے تھے، یہ تفصیلاً پیچھے واقعہ میں بتا کر آ چکی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تھا کہ بھئی لو، کتاب لو، احکامات لو، لینے کے لیے تیار نہیں تھی وہ۔ پھر جب پہاڑ ان کے اوپر، ان کو ایسے لگا جیسے پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا، تو ڈر کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک تو ہم تم کو جو دے رہے ہیں اس کو قوت سے پکڑو، واسمعوا اور سنو۔ تو انہوں نے کہا قالوا سمینا وعصینا، ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم نافرمانی کی، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ان کو سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرنا تھا۔ اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل میں ایک حدیث آتی ہے، مفسرین حضرات بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، اس پر تو تمہاری پکڑ ہے، لیکن جو تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں اس پر بھی تم لوگوں کا مواخذہ کیا جائے گا، تم پر پکڑ ہے، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ کو یہ بات بڑی گراں گزری، بہت مشکل گزری، ہے بھی بڑی بات بھئی ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے عمل کیا ٹھیک ہے، برائی کی وہ اس پر تو پکڑ ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک یہ کہ ہم نے جو ابھی صرف سوچ آئی ہے دماغ میں، ابھی صرف سوچا ہے، یا ابھی کوئی بات آئی ہے ذہن میں کسی کے بارے میں بری بات ہے، یا کوئی بری سازش ہے، یا کسی کے بارے میں برا خیال ہے، اس پر بھی ہماری پکڑ ہو جائے، پھر تو ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ یہ تو قدرتی ایک ناپسندیدہ بندہ اگر سامنے آ جائے تو اس کو دیکھ کر اچانک اس کے لیے ایک نفرت اور اس کے لیے ایک بری فیلنگ سی آ جاتی ہے قدرتی طور پر، اس میں تو انسان کا بس نہیں چلتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پر تو ہمارا بس نہیں چل رہا، تو آپ نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح یوں نہ کہو کہ قالوا سمینا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ تم کہو سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، جو ہمارے بس میں ہوگا وہ تو ہم کریں گے، اس کے بعد سب اللہ کے ذمہ، جو اللہ تعالیٰ کریں۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، صحابہ نے کہا سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کا یہ کہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہلوانا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب تم لوگوں کے جو خیالات آتے ہیں دل و دماغ میں، اس پر تم لوگوں کا مواخذہ نہیں ہے، اصل مواخذہ تم لوگوں کا تب ہوگا جب تم باقاعدہ اس چیز کو پر عمل کرو، یعنی ایک جو دماغ میں آ جاتا ہے خیال، اس کو خطر کہتے ہیں، خطر کا مطلب عربی میں خطر کہتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آئی دماغ میں اور دل پر اس کا گمان گزرا اور آ کر وہ خیال ختم ہو گیا، چلا گیا، اس چیز پر مواخذہ نہیں۔ ہاں کوئی ہم جان بوجھ کر کسی کے خلاف کوئی سازش کریں اور اس منصوبہ بندی کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کسی کو نقصان پہنچائے تو یہ الگ بات ہے، اس پر باقاعدہ مواخذہ ہے۔ یہ مواخذہ ہے اس بات کا جس پر انسان کا بس نہ چلے، تو بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہنا سنا تو ہے ہم نے لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، بھائی سنا تو ہے ہم نے لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو تم یوں کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا قالوا سمینا، ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کیوں کہا ان لوگوں نے اس طرح؟ وجہ کیا تھی؟ ان کے دلوں میں جو محبت بیٹھ گئی تھی نا کفر کی، گائے کے بچڑے کی پوجا کی جو محبت بیٹھ گئی تھی نا، وہ اس محبت کی وجہ سے ان کے لیے یہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ برا جو تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے، اگر تم مومن ہو تو تم سوچو کہ یہ تم صحیح بات کرتے ہو، یہ تو غلط بات ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کا گھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس خاص تم لوگوں کے لیے گھر ہے، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ،
یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں خاص گھر موجود ہے، جب ہم مر جائیں گے تو ہم ان خاص گھروں میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ان سے پوچھ کہ تم لوگوں کے لیے اگر آخرت میں گھر ہے خالص تمہاری قوم کے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، تو پھر فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، مرنے کے بعد جاؤ گے، زندہ تو نہیں جاؤ گے، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بھائی تمہارے تو گھر تیار ہے جنت میں، ابھی مر جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ایک بڑا بیان تھا میرا کہ بھئی موت سے کیوں ڈرتے ہیں، موت سے ڈرنے کا سبب کیا ہے، کیا ہم واقعی موت سے ڈرتے ہیں یا ہم موت کی سختی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم کس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ دنیا تو بڑی، حدیث مبارک میں آتا ہے جن کو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں نا، قبر میں جب ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جب وہ جنت کی راحتیں اور نعمتیں دیکھتے ہیں تو بے قرار ہو کر اٹھتے ہیں اپنی جگہ سے اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑو، ہم اپنے گھر والوں کو بتا کر آئے کہ بھئی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں دے دی اور دنیا میں تو میں کتنے عذاب میں تھا، میں کتنی تکلیف میں تھا۔ حقیقت ہے انسان دنیا میں بڑی تکلیف میں، ہر طرح کی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے، روحانی تکلیف بھی ہوتی ہے، مینٹلی تکلیف بھی ہوتی ہے، مالی تکلیف بھی ہوتی ہے، کوئی ایک تکلیف تھوڑی ہے۔ پھر اولاد کی تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر اگر شادی شدہ ہے تو میاں کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی میاں کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اگر سسرال میں رہ رہی ہے تو سسرال والوں کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، ساس ہے تو ساس کو بہو سے تکلیف ہے، بہو ہے تو بہو کو ساس سے تکلیف ہے، بھابھی ہے تو نند سے تکلیف ہے، نند ہے تو بھابھی سے تکلیف ہے۔ یوں سمجھے کہ ہم دنیا میں صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ یہ اتنی ساری آزمائشوں کے بیچ میں جو ہم رہ رہے ہیں نا، جس میں ہمیں خوش ہونے کے لیے بہت کم موقع ملتا ہے اور تکلیفیں اور آزمائشیں حد سے زیادہ ہوتی، تو یہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ اور پھر آخرت میں کیا ہے، نہ جسمانی تکلیف ہے، نہ روحانی تکلیف ہے، نہ مینٹلی تکلیف ہے، نہ اولاد کی تکلیف ہے، نہ مالی تکلیف ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، تو پھر ہم مرنے کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مرنے کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ہمیں آج بھی یقین ہو جائے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ہم ابھی کے ابھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اب مرنے کے بعد جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں تو ٹھیک ہے تکلیف میں ہیں ہی ہیں، لیکن اگر مرنے کے بعد جنت نہیں ملی تو اس سے بھی بڑے عذاب ہوں گے، تو وہ عذاب نہ کہیں مل جائیں، تو کہیں نہ کہیں ہم ان عذابوں سے ڈرتے ہیں، ان تکلیفوں سے ڈرتے ہیں، ورنہ موت تو بڑی پیاری چیز ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، حقیقت ہے، انتظار کرنا چاہیے اس چیز کا۔ اب وہ ایک بزرگ کا قصہ تھا حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ عطار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی عطر کی دکان تھی، وہ عطر بیچتے تھے، تو انہوں بڑے شوقین مزاج تھے اور بڑے مالدار تھے، کیونکہ عطر بیچنا اس وقت میں بڑا پیسے والا اور کاروباری بندہ کر سکتا تھا، عام بندے کی بس کی بات نہیں تھی۔ اچھا، اس نے عطر جمع کیے دنیا جہان سے، اور پھر اس نے اس دکان کو اس وقت کے حساب سے شیشے ویشے لگوا کر بڑا خوبصورت سا دکان کر دیا، یعنی ایک تو دیکھنے میں بھی بندے کو اٹریکٹ کرے اور پھر چیزیں بھی اس میں خوشبو والی رکھی ہوئی، اس لیے ان کو عطار کہا جاتا ہے۔ تو وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک بندہ ان کے دکان کے سامنے سے گزرا اور وہ کافی دیر تک کھڑا ان کے دکان کو دیکھتا رہا، تو وہ سمجھے شاید کوئی بھکاری ہے، انہوں نے پیسے دیے کچھ بھکاری کو، جیسے ہم خیرات وغیرہ دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اس نے کہا اچھا، پھر انہوں نے رکھتے، پھر دیکھا وہ پھر بھی کھڑا ہو، دکان کو دیکھ ہی رہا ہے غور سے، اس نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی، کون ہو تم، کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم مرے گا کیسے؟ تو وہ ایک دم سے چونکے کہ نہیں کیوں، جس طرح تو مرے گا ویسے ہی میں مروں گا، مرنا تو ہے، تو جس طرح تو مرے گا میں بھی ایسے ہی مر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا اچھا، میں تو بڑے آرام سے مروں گا، کہ نہیں کیسے، آؤ دیکھو۔ اس کو اپنے پیچھے بلایا، برابر میں ہی تالاب تھا۔ اچھا، عطار رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تھوڑی حیرت ہوئی اس کی باتوں سے، اور وہ اس کے پیچھے چلے گئے کیا کہتا ہے۔ اس نے تالاب پر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت کی، اور جیسے ہی وہ سجدے میں گیا اس کی روح پرواز ہو گئی، مر گیا۔ اچھا، اس نے جب وہ کہنے لگا کہ بھائی میں کیوں نہیں مروں گا آرام سے، جب یہ پوچھا تھا اس بزرگ سے عطار رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس نے کہا کہ تیری روح تو اس دکان میں پھنسی ہوئی ہے، تجھے محبت اتنی ہے دکان سے، دیکھ تو نے کس طرح سجائی ہے دکان، تیری روح کیسے نکلے گی؟ اس نے کہا جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ نہیں، میری ایسے نہیں نکلے گی۔ اور وضو کر کے اور
پہلے ہی سجدے میں اس کی روح نکل گئی. یہ چیز جب عطا رحمۃ اللہ نے دیکھی نا تو ان کو کہتے ہیں نا کوئی بات دل کو چھو جاتی ہے، یہ بات ان کے دل کو لگ گئی. اس کے بعد انہوں نے ساری چیزیں چھوڑی، دکان چھوڑا، دنیا چھوڑی، اور بڑا نام کمایا، اور بہت بڑے ہمارے یوں سمجھیں کہ بڑے عالم تھے، بڑے اولیاء اللہ کہتے ہیں جس کو، ولی تھے بڑے. بہرحال تو موت کو ہم اس لیے نہیں پسند کرتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے. ایک اور بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کہیں جا رہا تھا تو سامنے سے ایک شخص آیا، بڑا اجنبی سا، سامنے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو بھائی؟ کہ میں اسرائیل ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آئی ہوں. تو ایک دم سے وہ گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑے سے اتر آیا اور کہنے لگا کہ بس میری روح قبض کرو. تو اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں تھوڑی سی مہلت دی ہے، اگر کوئی دنیا کا کام کرنا ہے کر لو. تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو 40 سالوں سے تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا، ایک لمحہ مجھے نہیں چاہیے دنیا میں، ابھی کہ ابھی میری روح نکالو. تو اسرائیل نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے تمہیں تھوڑی سی مہلت ہے تمہارے پاس، کر لو کچھ کام اس میں. تو اس نے کہا بھائی مجھے دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا بھائی اللہ نے تمہیں ٹائم دیا ہوا ہے. جب زیادہ انہوں نے اصرار کیا اسرائیل علیہ السلام نے، تو پھر کیونکہ ٹائم تو مقرر ہوتا ہے نا، ٹائم سے تو آگے پیچھے بندہ مرتا ہی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ وضو کیا اور اس نے کہا کہ جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح نکال لینا. اور انہوں نے نماز پڑھی اور جیسے سجدے میں گیا تو اس کی روح نکال لی. یہ ہے اس بندے کی موت جس کو یہ یقین ہے کہ میں مرتے ہی جنت میں جاؤں گا. مرنے کے بعد تو بڑے خوبصورت مقامات ہیں، خوبصورت ایک ہمارے لیے انجام ہے، اتنی نعمتیں، اتنی راحتیں ہیں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. لیکن یہ چیز ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں جائیں گے. اگر ہمیں یہ پتہ ہو جائے کہ جنت میں جائیں گے تو بھائی مرنے کی تمنا ضرور کر لیں. تو یہودیوں کو یہ تھا کہ ہم مریں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن تم سچے نہیں ہو اس لیے ہرگز تمنا نہیں کرو گے کبھی بھی. اسی ٹاپک کو انشاءاللہ پھر کل ڈیٹیل میں کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.